نہ چاہیے تھا. کوئی طالب علم اس تاریخ کو نہ جانتا ہے اور نہ جاننے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ آہستہ آئی اور 17ویں صدی کی 17ویں صدی کے آخر تک اس نے ملک کے اندر آہستہ آہستہ اپنے پنجوں کو جما لیا اور 1799 کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو سرنگا پٹنم میں شہید کر دیا گیا. ہندوستان کے راجا مہاراجا بہت تھے، لیکن جس کو انگریز اپنے لیے کانٹا سمجھتا تھا وہ صرف اور صرف سلطان ٹیپو شہید تھے رحمت اللہ علیہ. اپنوں کی غداری، خود وہ لوگ جو ان کے ٹکڑوں کے اوپر پلتے ہوئے تھے، میر صادق اور دوسرے لوگوں نے غداری کی اور انگریز کے ٹکڑوں کے اوپر پل رہے تھے، اس لیے ان کی غداری سے سلطان کو شہید کر دیا گیا. 1799 کے اندر جب سلطان ٹیپو شہید ہو گئے تو ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے انگریز جنرل نے یہ بات کہی تھی کہ آج ہندوستان ہمارا ہے. جب تک سلطان ٹیپو زندہ تھے اس وقت تک یہ کہنے کی ہمت اور جرات ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر نہیں تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جو چھوٹی اور بڑی ہندوستان کے اندر راجا مہاراجا اور نواب حکومت کر رہے تھے، ان سب کو اپنے پنجوں کے اندر لے کر 4 سال کے بعد سن 1803 میں دلی میں یہ اعلان کیا کہ ملک خدا کا، ملک خلق خدا کی، حکومت ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. یہ مشہور جملے ہیں. خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے. شاہ عالم کا دور تھا، لیکن حکم آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. یہ سب سے پہلا اعلان تھا. اس اعلان پر کسی نے دھیان نہیں دیا. مدرسوں میں زندگی گزارنے والا ایک عالم دین جو اس وقت اپنے ہم عصروں کے اندر سب سے بڑا عالم دین سمجھا جاتا تھا، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے سپوت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ سب سے پہلی آواز تھی. کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ یہ آواز کرتا اور لگاتا کہ ملک غلام ہو گیا، اس کو غلامی سے آزاد کرانا ہمارا فرض ہے. کوئی کہنے والا نہیں تھا. اگر تھا تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تھے. یہ چیز تاریخوں میں زندہ ہے، لیکن مسلمان دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہماری تاریخ کو مٹا دیا. لیکن سوال ہے کہ مسلمان نے کہاں اپنی تاریخ کو زندہ رکھا ہے؟ نہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے،
نہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، نہ کسی کو شوق ہے، نہ کوئی جانتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے یہ کلمات اللہ کے یہاں مقبول ہوئے، اور انہوں نے جہاد کی تیاری کی، اور انگریز نے ان کو اس کی سزا دینے کی تیاری کی۔ ان کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا دلی کے اندر۔ ابھی چند سال ہوئے وہ مدرسہ کھدائی کے اندر آیا، مگر وہ ہندوستان کی بری سیاست کی نظر ہو کر کے پھر برباد ہو گیا۔ حالانکہ اس مدرسے کے باقیات آزادی ہند کی در حقیقت ایک نشانی تھے، اسے آزاد رہنا چاہیے تھا، چاہے اس کی پرانی در و دیوار ہی زندہ رہتی، لیکن یہ ایک نشانی ہوتی کہ یہ ہیں وہ آثار جہاں سے ہندوستان کی آزادی کی آواز نکلی تھی۔ یہ واقعہ سن 1803 کا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی جائیداد اور مدرسے کو قرق کر لیا گیا، مدرسے کو دفن کر دیا گیا، ان کو دلی سے نکال دیا گیا، ان کو جسم کے اوپر چھپکلی کا لیپ کرا دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ برس کے بیمار ہو گئے، لیکن جو آواز ان کی زبان سے نکلی تھی آزادی وطن کی، ایک قدم وہ مرد مومن پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ تاریخ ہے مسلمان کی، ہماری تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، جس کو ہم آج زندہ کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ان مصائب و آلام کو برداشت کیا انہوں نے، مگر انہوں نے اپنی اولاد اور خاندان ولی اللہ سے ایک جوان کا انتخاب کیا، شاہ اسماعیل شہید کا، اور اپنے متوسلین میں سے رائے بریلی کے رہنے والے سید احمد شہید، جو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، لیکن مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے متوسلین میں سے ہیں، ان کا انتخاب کیا، اور اپنی زندگی میں ان دونوں کو کھڑا کر دیا جہاد آزادی وطن کے لیے قربانی دینے کے لیے۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ان لوگوں نے پورے ملک کے اندر دورہ کیا، لوگوں کے اندر آزادی وطن کی روح بھونکی، جہاں وہ سڑکوں سے جا سکتے تھے سڑکوں سے گئے، جہاں وہ دریاؤں اور کشتیوں سے جا سکتے تھے کشتیوں سے گئے، شمالی ہندوستان سے لے کر جنوبی ہندوستان تک گئے، بہار اور آسام تک گئے، جہاں تک جا سکتے تھے گئے، اور انہوں نے گھوم پھر کر آزادی وطن کے لیے راہ کو ہموار کیا۔ دلی میں بیٹھ کر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ سن 1824 میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا انتقال ہو گیا، مگر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ان دونوں کو پیدا کر دیا تھا، اور ان کے اندر ایسی گرمی بھر دی تھی کہ زمین و آسمان ایک ہو جائے، لیکن آزادی وطن کے اس نعرے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے سوچا اور یہ بات طے کی کہ ہمیں آزادی وطن کے لیے ملک میں کون سے میدان کو اختیار کرنا ہے، اور کہاں سے ہمیں آزادی وطن کے لیے
اپنی جان کو پیش کرنے والے اور اپنے سر کو قلم کرانے کہ انہوں نے وہ میدان انتخاب کیا جو ہندوستان کے شمال میں آزاد قبائل کا میدان ہے، جس کو صوبہ سرحد کہا جاتا ہے، اور آج وہ حصہ تقسیم ملک کے بعد پاکستان کے حصے میں چلا گیا ہے، اسی کو اختیار کیا، اس لیے کہ وہ لوگ لڑنے والے، مرنے والے، اور جو بات دماغ کے اندر آ جائے اس کے لیے مر مٹنے والے لوگ تھے۔ وہاں اپنے حلقے کے لوگوں کو، پیروں کو، علماء کو منتخب کیا اور اس چیز کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے بعد میدان جنگ انتخاب کرنے کے لیے مجاہدین آزادی کو جو یہاں ان کی بات سے متفق ہو گئے تھے، ان کو لیا اور کوچ کر کے صوبہ سرحد کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے انگریز کی مخالفت کے لیے سرگرمیاں شروع کر دیں، انگریز اور انگریز کے ہم نوا لوگوں کے ساتھ۔ چنانچہ جنگ آزادی شروع ہو گئی، اور یہ بات محسوس ہونے لگی کہ جنگ آزادی کے لیے جس حلقے کا انتخاب کیا گیا ہے یہ انتہائی موزوں حلقہ ہے۔ وہاں انگریز اور انگریز کے ہم نواؤں کے ساتھ لڑتے لڑتے سن 1931 کے اندر یہ پہلا جہاد آزادی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد آزادی سن 1857 کا جہاد آزادی پہلا ہے، مگر یہ بھول ہے، تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ سب سے پہلا جہاد آزادی سن 1831 کا ہے، جو بالا کوٹ کے میدان میں ہوا ہے۔ وہ حصہ بھی پاکستان ہی کے اندر چلا گیا، اور وہاں ان دونوں حضرات کی قبریں موجود ہیں، اور وہیں یہ دونوں شہید ہوئے ہیں۔ مسلمان اہل مدارس، طلبا اپنے بزرگوں کی اس تاریخ سے ناواقف ہیں، حالانکہ جو قوم اپنے آباء و اجداد کی اس تاریخ سے ناواقف ہے جن سے ملک کی آبیاری ہوئی ہے، اس قوم کا مستقبل کبھی تابناک ہو نہیں سکتا۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ملک کے اوپر ان کا حق کیا ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت تک سن 1831 کے جہاد تک میدان میں تنہا علماء اور مسلمان ہیں، کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ میں بات کہہ رہا ہوں اور حقیقت کہہ رہا ہوں۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو یوں چٹ پھٹ لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت شاہ صاحب کی فوج کے اندر بھی بڑے بڑے عہدوں کے اوپر غیر مسلم تھے، مگر آزادی کی جو ایک عمومی تحریک ہے اس کے اندر تنہا مسلمان تھا، غیر مسلم برائے نام تھے، چٹکیوں میں انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے تھے۔ وہاں ناکامی ہوئی ان کی شہادت کے بعد۔ پھر یہ لوگ بیٹھے نہیں، جو علماء صادق پور ان کے ساتھ تھے، بہار پٹنے سے بالکل لگا ہوا، اب تو پٹنے کے اندر آ گیا، یہاں علماء صادق پور رہنے والے تھے، انہوں نے آزاد قبائل کے اس علاقے کو چھوڑا نہیں، وہ وہیں رہے اور انگریز کے ساتھ لڑتے مرتے رہے۔ 31 سے لے کر 42 یا 45 تک برابر لڑتے رہے، مرتے رہے، یہاں تک کہ وہ تحریک
گویا کہ لگنے لگا کہ اس علاقے میں ختم ہو گئی. لیکن جو لوگ بالا کوٹ کے میدان سے شکست کے بعد واپس آئے، انہوں نے یہاں آ کر کے یہ نہیں کیا کہ نامرادی کا شکار ہو کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہوں، بلکہ انہوں نے مجاہدین آزادی کو پھر جمع کرنا شروع کر دیا، اپنے ساتھ غیر مسلموں کو بھی لیا اور یہ سمجھا کہ آزادی وطن کی تحریک میں کامیابی تنہا مسلمانوں کی جاں فروشی سے نہیں ہو سکتی. چنانچہ باغپت کے اندر جو رئیس تھے باغپت کے یا راجا تھے، وہ اور دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر کے تقریباً 31 سے لے کر 26 سال تک سن 1857 تک برابر کوشش کرنے کے بعد پھر 1857 کے اندر آزادی وطن کی جہاد آزادی وطن کے شعلے کو پھر گرم کیا. یہ دوسرا جہاد ہے. اس کے اندر اب تھوڑے بہت برادران وطن شریک ہوئے ہیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر تاریخ کو صحیح طریقے کے اوپر پڑھا جائے گا تو پتہ چلے گا انگریز نے یہ 1857 میں طے کر لیا کہ جب تک علماء اس ملک میں زندہ ہیں اس وقت تک ملک کے اندر چین و سکون سے حکومت نہیں کی جا سکتی. اس لیے اس نے آزادی کے ساتھ اعلان کر دیا 1857 کے بعد کہ عالم دین کی کوئی قید نہیں ہے، جس کے چہرے کے اوپر داڑھی اور لباس عالمانہ ہو اس کو قتل کر دیا جائے. رود روشن مستقبل اور روح روشن مستقبل یہ کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھیے. ہو سکتا ہے دارالعلوم کے کتب خانوں کے اندر بھی ہو. سن 1857 میں علماء کی ناکامی کے بعد، جس میں ہمارے اکابر حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی، پیر زامن شہید حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ سب لوگ شریک تھے. اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تو گرفتار بھی ہو گئے تھے اور جیل میں رہے، اور اس کی توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ زندہ جیل بھر کے پھانسی پر لٹکا دیے جائیں گے. تو خدا کی قدرت ہے کہ وہ پھر زندہ رہے اور باہر آ گئے. یہ لوگ اس جہاد میں 1857 کے شریک تھے. ناکامی کے بعد جو دلی کے اندر جو مرکز تھا اسلامی حکومت کا، جہاں بادشاہ رہا کرتا تھا، تنہا دلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا 1857 میں، اور ان کی لاشوں کو اور سروں کو لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک جتنے درخت تھے ان کے اوپر لٹکایا گیا. یہ مسلمان کی تاریخ ہے جس سے مسلمان خود نہ آشنا اور نہ واقف ہے. یہ علماء کی تاریخ ہے. علماء خود نا واقف ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے آباء و اجداد نے اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں اور تاریخ کے اندر ان کا کیا مقام ہے. نہیں جانتا مسلمان. 33,000 مسلمانوں کو چند دنوں کے اندر قتل کر کے، اور جتنے درخت تھے لال قلعے سے لے کر کے اور جامع مسجد تک، ان پر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا. یہ سبق دینے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ جب تک اس ملک کے اندر علماء زندہ ہیں اس وقت تک حکومت ہماری قائم نہیں ہو سکتی. تاریخ کو پڑھیے. میرٹھ کے اندر جن 151 لوگوں کو تختہ دار پر چڑھا کر پھانسی دی گئی ہے، ان میں اکثریت علماء کی تھی. کسی کو معلوم نہیں کہ کیا علماء کا کردار تھا.
تمہارے آباء و اجداد کا کیا کردار تھا تمہیں خود پتہ نہیں ہے. یہ جو قرب و جوار کے دیہاتوں کے اندر پھوس کے مکانات ہوا ہے، ان سب کو غدار وطن سمجھا گیا. کیوں؟ علماء کے ساتھ تھے. اور کون علماء؟ جو انگریز کی جڑ کھودنا چاہتے تھے اور ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے. یہ ہمارے علماء کا کردار ہے. آج ملک آزاد ہوا، آج کے دن کی آزادی ہے. لوگ ان جیالوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی. ہمیں بھی اس کا حق پہنچتا ہے کہ ہم یاد کریں ان کو. ہمیں یاد کرنا چاہیے. ہم سال بھر اس چیز کو نہیں کرتے، حالانکہ ان کی یہ قیمتی تاریخ ملک کے نصاب تعلیم کے اندر ہونی چاہیے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کو اس طرح بھلا دیا گیا کہ ہم آج اگر ان کو یاد بھی کرتے ہیں تو ایک اچنبھا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے. میرے بھائی، اس کو یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے. اگر آپ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقف ہوں گے، آپ کبھی عزت نفس کے ساتھ ملک میں زندہ نہیں رہ سکتے. یہ تو دنیا کا قانون ہے. کوئی اگر نہیں رہتا ان کے نام کو نہ لے چولہے بھاڑ میں جائے. ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نام کو یاد کرتے ہیں، ہم تو ان کی تاریخ کو زندہ کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے صحرا انہی کے سر کے اوپر ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی آواز اٹھانے والے آزادی وطن کے وہی لوگ تھے. میرے بھائی، اس بات کو سمجھنا چاہیے کس طریقے پر انہوں نے قربانی دی ہے. میں ایک بات ہے جو پہلے مجھے کہنی چاہیے تھی. حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید نے جو دورے کیے ہیں، ان دوروں کے اندر غازی پور بھی گئے ہیں وہ. اور غازی پور کی یہ تاریخ تھی کہ وہاں کے ایک نواب نے اپنا ایک بیٹا ان کے سپرد کیا، اور اس زمانے کے اندر 1,00,000 چاندی کا روپیہ آزادی وطن کے جہاد کے لیے ان کو دیا، اور یہ کہا کہ میں مولانا آپ کو اپنا بیٹا دے رہا ہوں. اور میرے دل میں تمنا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چڑھائی تھی، اسی طرح آزادی وطن کے لیے میرے اس بیٹے کی گردن پر چھری چڑھی. اور حضرت کون مائی کا لال ہے جو اپنی تاریخ کو اس طرح بیان کر دے گا؟ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے اس ملک کی آزادی کے لیے. آواز تھی جس آواز کی بنیاد پر طالبین حق اور جہاد کے لیے اپنی جان دینے والے لوگ، کون سا جہاد؟ ہندوستان کی آزادی کے جہاد کے لیے ہر جگہ سے آنے لگے اور آ کر کے سمٹنے لگے. دارالعلوم ایک مرکز بن گیا. اور چلا کون رہا ہے؟ انگریز نہیں چلا رہا ہے. انگریز کو یہ دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں کرتا. یہ تو فقیر لوگ تھے، ان کی کیا حکومت تھی؟ مگر اللہ نے ان کی حکومت اپنے خاص بندوں کے دلوں کے اندر پیدا کی تھی. یہ وہ حکومت تھی کہ جو در حقیقت حکومت ہے. انہوں نے قوم کو پیغام دیا کہ یہ مدرسہ ہے جو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان اور آزادی کے لیے یہاں لوگوں کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے. اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تمہاری آنے والی نسلیں زندہ رہیں گی. اگر یہ مر گیا تو تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی. قوم نے اس کو اٹھا لیا. جس کے پاس 2 پیسے ہیں وہ 1 پیسہ دارالعلوم کو دیتا تھا، جس کے پاس 2 روپے ہیں 1 روپیہ دارالعلوم کو دیتا تھا. اور 150 سال سے
یہ مدرسہ اس طرح چل گیا. یہ ان کی جو ٹاٹ اور بوریوں پر بیٹھ کر کے پڑھتے اور پڑھاتے تھے، یہ اللہ کے یہاں ان کی مقبولیت تھی. چنانچہ دارالعلوم چلنے لگا. ایک دارالعلوم، آج اس ایک دارالعلوم سے 50,000 دارالعلوم سارے ملک کے اندر نہیں، ساری دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں. امریکہ میں چلے جاؤ، وہاں لوگ پڑھا رہے ہیں. ادھر چلے جاؤ، آسٹریلیا میں چلے جاؤ، سوئٹزرلینڈ کے اندر چلے جاؤ، اور آگے ادھر شمال کے اندر چلے جاؤ، بخارا، سمرقند، تاشقند کے اندر چلے جاؤ، ادھر ترکی کے اندر چلے جاؤ. ابھی میں آ رہا تھا تو میرے پاس فون آیا کہ ایک دارالعلوم کا فاضل ترکی سے آیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں جہاں چلے جاؤ، دین کا بول بالا اگر کرنے والے لوگ ہیں، یا بغیر واسطہ یا بالواسطہ، یا یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں یا یہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے جو مدرسے بنائے ہیں، ان مدرسوں کے پڑھے ہوئے اور دین کی خدمت کر رہے ہیں. میں افریقہ کی ان جگہوں کے اوپر جہاں آدمی جانور کی طرح رہتا ہے، ان جگہوں پر گیا اور میں نے بچوں کا قرآن ایسا کہ میرے بچے ایسا قرآن نہیں پڑھتے. بھائی کہاں سے پڑھ کر کے آئے ہو؟ مدرسے کا نام لیا کہ دارالعلوم کے لوگوں نے مدرسہ بنایا تھا، ہم نے اس مدرسے میں پڑھا ہے اور وہاں سے آ کر کے ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں. میرے بھائی، دارالعلوم کی یہ قبولیت، اور پھر دارالعلوم نے ان افراد کو پیدا کیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا. استاد محترم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصد کے لیے مدرسے کو بنایا تھا، سب سے بہترین فرد اکمل جو پیدا ہوا ہے وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہے. مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہے جو اپنے علم کے ساتھ ساتھ آزادی وطن کے لیے ایسی اپنے سینے کے اندر آگ رکھتا تھا کہ وہ آگ کسی دوسرے آدمی کے اندر نظر نہیں آتی ہے. جو صوبجات متحدہ کا انگریز گورنر تھا مسٹر مسٹن، اس کا یہ قول مشہور ہے کہ شیخ الہند کو جلا کر اگر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی عداوت اور دشمنی کی بو آئے گی. یہ تھے شیخ الہند. شیخ الہند نے اٹھ کر کے پھر بغل بجانا شروع کر دیا آزادی وطن کا، اور اپنے ان شاگردوں کو جنہیں یہاں تیار کیا تھا انہوں نے ان کو اپنی آواز کا شریک بنایا، اپنا درد ان کے دنوں کے اندر تقسیم کر دیا اور ان کو لے کر کے میدان کے اندر نکل گئے. جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب میرا آنا اور نکلنا، انگریز کی مخالفت کرنا دارالعلوم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس مرد مومن نے دارالعلوم سے علیحدگی اختیار کی، اپنے شاگردوں کے سپرد کیا اور باہر نکل کر میدان میں جاں فروشی کی صورت کے اندر آ گئے. کون ہے جو تاریخ بتائے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ شیخ الہند تنہا وہ آدمی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر انگریز کی حکومت کے خلاف آزاد حکومت قائم کی ہے. لوگ دعوے تو بڑے بڑے حلق سوچ جاتے ہیں کرنے والے. بتائیں کہ کہاں انگریز کی گورنمنٹ کے خلاف آزاد حکومت کس نے قائم کی ہے؟ شیخ الہند نے قائم کی. اپنے شاگرد عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا. افغان قوم کے خصوصیات سے واقف تھے، افغان علماء ان کے شاگرد تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان قوم ایسی ہے کہ جو ایسی سرفروش قوم ہے کہ یہ کبھی کسی دوسرے کی حکومت کو قبول نہیں کر سکتی. آج بھی یہی صورتحال ہے. انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا. افغانستان بھیج کر انہوں نے وہاں آزاد حکومت قائم کی اور
کان کھول کر لوگ سنیں کہ انہوں نے اس آزاد حکومت کا جو صدر بنایا وہ مسلمان نہیں، راجہ مہندر سنگھ پرتاپ کو صدر بنایا اس کا۔ وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ ان کے دل کے اندر فرقہ پرستی ہو۔ وہ اس ملک کے عوام چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ اور مولانا برکت اللہ، پھر اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی وزیر خارجہ بنے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے خدمت۔ کون ہے مائی کلال جو بتائے کہ اس نے انگریز کی حکومت کے خلاف ملک کو آزاد کرنے کے لیے کہیں ملک کے دنیا کے کسی کونے میں آزاد حکومت قائم کی ہو؟ اور پھر یہی نہیں کہ آزاد حکومت قائم کر کے چھوڑ دیا، بلکہ یہاں سے گئے، دارالعلوم کو چھوڑ دیا اور یہاں سے گئے حج کے نام کے اوپر۔ مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ وہاں پہنچ کر کے اور ہم اس راستے سے خود افغانستان پہنچ جائیں اور اس حکومت کو زندہ بنائیں، اور اس راستے سے ہم صوبہ سرحد جس کو ہم نے میدان جنگ بنایا ہے ہم وہاں پہنچیں۔ ان لوگوں کی طرف سے یہ شکوہ آتا تھا کہ ہم لڑتے ہیں، ہمارے پاس گولہ بارود ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پھر گولہ بارود اپنے ہاتھ سے بنا کر لڑتے ہیں، مرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کا کوئی ملک ہمیں گولہ بارود مہیا کرے تو ہم انگریز کو شکست دے دیں گے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اسی لیے گئے تھے۔ اس زمانے میں وہاں حکومت ٹرکی کی حکومت تھی، جو وہاں کے وزیر اعظم تھے، ان سے ملاقات کی اور یہ بات کہی اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہاں سے کسی طرح افغانستان کا راستہ صاف کرا دیں اور بھیج دیں، مگر انہوں نے معذرت کی کہ انگریز کی حکومت اب راستوں میں جگہ جگہ ہے، ہم اگر چاہیں گے بھی بھیجنا تو آپ نہیں جا سکتے۔ اسی درمیان میں انگریز کا آدمی مولانا کے ساتھ قدم قدم کے اوپر ہے، اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے اپنی زندگی کے نشیب و فراز اور جو وہ چاہتے ہیں اور کرتے ہیں ہر چیز انگریز تک پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ عالمی جنگ کا تنازع شروع ہو گیا اور مولانا طائف کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے اور طائف ہی سے شریف مکہ کا زمانہ تھا، گرفتار کرا دیا گیا، انگریز کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد انگریز نے ان کو پہلے مصر بھیجا، وہاں بھی اس کی حکومت تھی، اور وہاں چند روز رکھ کر ان کے شاگرد اور ان سے الگ الگ بیانات لیے، اور بیانات لے کر کے پھر ان کو سب کو مالٹا جیل بھیج دیا۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، تمہارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ حضرت مولانا وہاں بھی اپنی زندگی کے جو اصل آگ تھی انگریز کے خلاف وہ بجھی نہیں ہے۔ جب 3 سال 7 مہینے رہے اس قید بامشقت کے اندر، جس کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ مجھے سناتے تھے کہ میں نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز دی جس کا کھانا وہاں مشکل تھا، اور انگریز نے دیکھ لیا آپ کہاں سے ملی یہ چیز، تو قبل اس کے کہ حضرت شیخ الہند کا میں آگے بڑھا، میں نے کہا میں نے دی ہے، میں نے کہا آپ نے ہاتھ پھیلاؤ، میں نے ہاتھ پھیلایا، میرے اس ہاتھ کے اوپر اس نے 7 ہنٹر مارے، اور کسی چیز کے اوپر اسی طرح۔ یہ لوگ تو دیوانے تھے شیخ الہند کے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں، بڑی سردی ہوتی ہے مالٹا کے اندر، اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو صبح تہجد میں گرم پانی دینا ان لوگوں کی بہترین چاہت تھی۔ میں نے خود حضرت سے سنا ہے
کہ آدھی رات میں ایک لوٹے میں پانی لے کر کے الٹا اس کے اوپر لیٹتا تھا، پیٹ کے نیچے رکھ کر کے، ظاہر نیند کا کیا مسئلہ تھا، اور میں پھر اس کے بعد اٹھتا تھا، سوتا تھا۔ مولانا عزیر گل صاحب دوسرے حضرت کے شاگرد تھے، پھر وہ سوتے رہتے تھے، وہ اٹھتے تھے اور وہ الٹے اس کے اوپر لیٹ جاتے تھے۔ تب صبح کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو نوایا پانی جس میں ٹھنڈک نہیں ہوتی تھی وضو کے لیے دیا جاتا تھا۔ فرماتے تھے مجھ سے جو وہاں کے قانون کے خلاف تھا، حضرت کو آرام پہنچانے کے لیے میں نے کیا، یہ مجھے یاد نہیں رہا کیا، مجھے 3 دن کی سزا دی گئی، اور وہ سزا یہ تھی کہ ایک ایسا کمرہ جس میں گھٹنوں تک کیچڑ بھرا ہوا تھا اور ہر طرف سے کانٹے لگے ہوئے تھے خاردار لوہے کے، مجھے اس کے اندر کھڑا کر دیا گیا، بیٹھ نہیں سکتا تھا میں اس کے اندر، بالکل کسی طرف سے روشنی آنے کا صرف ایک چھوٹا سا سوراخ بیچ میں تھا، جب سورج استوا میں پہنچتا تھا تو وہاں سے روشنی آتی تھی۔ 3 دن تک مجھے اس کے اندر سزا دی گئی۔ یہ ان لوگوں کا یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ آزادی وطن کے، کوئی مائی کا لال ہے، اس کا 10واں حصہ تو پیش کرے آزادی وطن کے لیے کیا کیا ہے۔ اور آج جو لوگ اقتدار اور حکومت کے اوپر ہیں انہیں تو ہوا بھی نہیں لگی ہے آزادی، وہ آزادی وطن کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی ماں نے انہیں جنا بھی نہیں تھا، وہ کیا جانے آزادی وطن کس چیز کا نام ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ۔ میرے بھائی اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور آپ سمجھیں جب اعلان ہو گیا آزادی وطن، ان لوگوں کے مالٹا کی جیل سے نہیں سمجھتے تھے کہ انہیں آزادی ملے گی، یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں پھانسی ملے گی۔ خدا کی قدرت ہے 3 سال 7 مہینے کے بعد ان کو آزادی مل گئی کہ اب جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں سے، کہاں ہوائی جہاز ہوتے تھے اس وقت، تو پانی کے جہاز تھے، ان کے اندر ان کو وہاں سے رخصت کیا گیا اور وہ یہاں آئے۔ جب یہاں آئے ہیں میں نے حضرت سے سنا ہے کہ جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو بے شمار لوگ ہندوستان سے اور دلی سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو خیر مقدم کرنے کے لیے بمبئی پہنچے تھے۔ فرماتے تھے ان میں گاندھی جی بھی تھے، اور عورتیں اور بچے، جدھر سے قافلہ جاتا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹوں کے اوپر چڑھ کر کے بمبئی میں دیکھتے تھے وہ ہے کون شیخ الہند۔ جو لوگ 3 سال 7 مہینے کی جیل کاٹ کر آئے ہیں، جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جہاز گودی پر پہنچا، ابھی گودی پر پہنچنے سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جہاز کو گودی سے آدھا کلومیٹر